سلام دوستو، 7 دسمبر 1941 یہ تاریخ کا وہ دن تھا جس کے بعد دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدلنے جا رہا تھا۔ یو ایس نیوی پر آفت ٹوٹنے والی تھی جس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ بیٹل شپ میں موجود ایک افریقن امریکن باورچی ڈورس ملر سورج نکلتے ہی سب کو کھانا سرو کرتا ہے اور اس کے بعد ان کی لانڈری کلیکشن پر لگ جاتا ہے۔ صبح کے ٹھیک 7:57 AM پر ڈورس کو ایک آواز سنائی دیتی ہے، وہ آواز جو کوئی بھی اپنی سروس میں سننا ہی نہیں چاہتا۔ وہ سب باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سارا آسمان جیپنیز ایئر کرافٹ سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے بعد تو جیپنیز ایئر کرافٹس نے چن کر امریکن شپس کو نشانہ بناتے رہے اور چند ہی منٹوں میں ساری ایئر بیس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ حملہ یو ایس کی پرل ہاربر پر کیا جاتا ہے اور آج ہم جانیں گے کہ جاپان نے امریکہ جیسے طاقتور دیش پر حملہ کیوں کیا۔ ڈورس ملر جو کہ ایک باورچی تھا، اس کو امریکہ کا سب سے بڑا ایوارڈ کس لیے دیا گیا اور امریکہ نے جاپان پر نیوکلیئر حملہ کیوں کیا تھا؟ ان سب سوالوں کے جوابات جانتے ہیں آج کی ہماری اس ویڈیو میں۔ دوستو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ پرل ہاربر ہے کیا۔ پرل ہاربر دراصل امریکہ کی ریاست ہوائی میں واقع ایک مشہور نیول بیس نیوی ایئر بیس تھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں امریکہ کا سب سے طاقتور بیڑا یعنی پیسیفک فلیٹ تعینات تھا۔ یعنی اگر کوئی دشمن امریکہ پر حملہ کرنا چاہتا تو پرل ہاربر اس کے لیے سب سے اہم ہدف بنتا۔ ناظرین، ہماری اس انٹرسٹنگ ویڈیو کی شروعات 1941 سے ہوتی ہے، جب امریکہ چائنا کو بچانے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا رہا تھا۔ جی ہاں، وہی چائنا جس کے خلاف امریکہ آج 2025 میں کھل کر بات کرتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، مگر ایک ملک ایسا تھا جو امریکہ کو بار بار ستائے جا رہا تھا اور وہ تھا جاپان۔ جاپان اس وقت ایشیا کے بہت سے ممالک پر قبضہ کر چکا تھا اور یہ بات امریکہ کی پالیسی کے خلاف تھی۔ کوریا، تائیوان اور چائنا کے بڑے حصوں پر جاپان قبضہ کر چکا تھا۔ ناظرین، جاپان کی ان حرکتوں کی وجہ سے امریکہ نے 1941 میں جاپان کو تیل دینا بند کر دیا۔ جاپان کے پاس اپنا آئل نہیں تھا، اس لیے وہ امریکہ سے امپورٹ کرتا تھا، لیکن جاپان نے ایسا نہیں کیا اور اس کے آئل ریسورسز آہستہ ختم ہوتے چلے گئے۔ لیکن جاپان نے اندر سے ایک پلان بنایا کہ آئل کے لیے وہ انڈونیشیا پر حملہ کرے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے جاپان کو فلپائنز پر قبضہ کرنا تھا جو کہ امریکہ کی کالونی تھی۔ لیکن جاپان یہ جانتا تھا کہ اگر اس نے فلپائنز پر حملہ کیا تو اس کی جوابی کارروائی پیسفک اوشن میں موجود پرل ہاربر سے کی جائے گی۔ اب جاپانیز کمانڈرز نے فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ کی پرل ہاربر پر حملہ کریں گے اور پوری بیس کو ختم کر دیں گے۔ جاپان اب حملے کی تیاری میں لگ چکا تھا، جس میں 2 بیٹل شپس، 39 سب مرینز، 30 ڈسٹروئرز اور اس دور کے 414 بومبر ایئر کرافٹس بھی شامل تھے۔ دوسری طرف امریکہ کی پرل ہاربر پر کھڑی فوج کا اندازہ لگایا جائے تو اس میں 8 بیٹل شپس، 59 اینٹی کرافٹ شپس، 4 سب مرینز اور 390 ایئر کرافٹس تھے۔ جاپانیز ایئر کرافٹس نے امریکہ کی 20 ویزلز، 8 بیٹل شپس اور 300 شپس کو کھڑے تباہ کر دیا تھا۔ اس حملے میں ڈورس ملر بھی تھا، جس کی بات ہم نے ویڈیو کے شروع میں کی تھی۔ ڈورس نے اکیلے زخمیوں کو الگ جگہ پر منتقل کیا اور پھر اینٹی ایئر کرافٹ مشین چلا کر 6 جاپانیز طیارے مار گرائے، اور وہ بھی بغیر کسی ٹریننگ کے۔ ناظرین، ڈورس ملر پہلا افریقن امریکن تھا جس کو نیوی کراس دیا گیا۔ یہ ایوارڈ یو ایس نیوی کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے۔ امریکن نے اگلے ہی دن جاپان پر جنگ کا اعلان کر ڈالا۔ 4 مہینوں بعد امریکہ نے جاپان پر ایسا ہی حملہ کیا جیسے انہوں نے پرل ہاربر پر کیا تھا۔ اپریل 1942 میں امریکہ نے جاپان کے کیپٹل ٹوکیو پر حملہ کر ڈالا اور یہ امریکہ کا ورلڈ وار 2 کا پہلا حملہ تھا۔ لیکن اگلے 4 سالوں تک یہ جنگ چلتی رہی اور امریکہ کا پلڑا بھاری تھا۔ جاپان اس جنگ میں کمزور ہو چکا تھا مگر ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ آخرکار اگست 1945 میں امریکہ نے اپنا آخری ہتھیار استعمال کر ہی ڈالا اور یہ تھا ایٹم بم۔ ناظرین، 6 اگست 1945 کو جاپان کے شہر ہیروشیما پر صبح کے 8 بجے ایک بوئنگ B-29 دیکھا گیا۔ اس جہاز نے 4400 kg وزنی لٹل بوائے نامی بم اٹھا رکھا تھا جو کہ انہوں نے ہیروشیما پر گرا ڈالا۔ کچھ سیکنڈز بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سارا شہر سفید ہو گیا۔ اور اس کے بعد ایک گولہ زمین سے اوپر کی طرف گیا
جس نے زمین کا ٹیمپریچر 5000 ڈگری سیلسیس تک پہنچا دیا۔ یہ تاریخ کا پہلا ایٹمی حملہ تھا جس نے پورے شہر کو مٹی کا ڈھیر بنا ڈالا۔ اس سے جاپانیز ملٹری لیڈرز کے تو جیسے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی ہو۔ اب وہ کچھ اور سمجھتے کہ 3 دنوں بعد جاپان کے ایک اور شہر ناگاساکی پر بھی بومب گرا دیا۔ یہ مارک 3 بومب تھا جس کا نام فیٹ مین رکھا گیا۔ 4670 kg وزنی اس بومب نے چند ہی منٹوں میں پورے شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا۔ یہ پہلے نیوکلیئر بومب تھے جن کو انسانوں پر استعمال کیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق ان حملوں میں تقریباً 2,60,000 لوگ مارے گئے۔ اس کے اگلے ہفتے جاپان نے سرنڈر کر دیا اور ورلڈ وار 2 بھی اپنے انجام کو پہنچی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔